حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا. ایک سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی سنی گھرانہ اپنی لڑکی کی شادی جو ہے وہ کسی گمراہ یا بدعقیدہ کے وہاں کرے تو کیا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی فیملی جو صحیح تھے وہ بھی گمراہ ہیں، اور ایسی شادی میں جانا کیسا؟ تو اکثر یہ کہ لڑکی کی شادی کسی گمراہ بددین بد عقیدے سے کرنا شرم تو یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے کہ نکاح بددین بد عقیدے یا گمراہ قسم کے لوگوں سے کیا جائے. دوسرا یہ کہ اگر گھر والے اس پہ تمام کے تمام ایگری اور راضی ہیں تو وہ سب بھی فاسق اور وہ سب بھی گمراہ ہیں، اور وہ اس نکاح کو ظاہر سی بات ہے کہ درست سمجھتے ہیں. ایسی شادی میں جانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جہاں اس طریقے کا معاملہ ہو، اور ان کی یہ فرضی دلیل کہ شادی کے بعد ہم اس کو اپنے اہل سنت کے مذہب پہ لے آئیں گے. ایسا کرنا بہت حد تک مشکل ہوتا ہے. تجربے سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ایسے نکاح کے اندر جو سنی فیملی ہوتی ہے یا لڑکی وہ خود گمراہ ہو جاتی ہے، اور اگر لڑکی گمراہ نہیں ہوتی اپنے عقیدے پہ رہتی ہے تو لڑکے کو کبھی اپنے عقیدے پہ نہیں لا سکتی. یہ بھی بہت کم ہوتا ہے. اکثر ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اس کو جو ہے ہم لوگ اہل سنت کا نظریہ کے اوپر لے آئیں گے، بہت مشکل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اگر لڑکی بد عقیدہ یا بددین ہے تو وہ پورے گھر تک کو بھی بد عقیدہ بددین بنا دیتی ہے. اس ایک لڑکی کو بھی آپ بڑی مشکل سے اہل سنت کے نظریے پہ لا سکیں گے. تو اگر لڑکا پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے کا گمراہ ہے تو وہ تو کبھی عورت کی بات کم چانس ہے کہ تسلیم کر لے، کیونکہ ضد کا معاملہ، باہر رہنے کا معاملہ، تو وہ جیسے لوگوں میں اٹھے گا بیٹھے گا آئے گا جائے گا اپنی مرضی سے، اس پہ عورت پیچھے جا کے کنٹرول نہیں کر سکتی. تو ایسے میں مسئلہ بہت زیادہ آگے چل کے خراب ہوتا ہے. اور جن لوگوں میں تھوڑی سی گمراہی پائی جاتی ہے، بد عقیدگی ان کی کفر تک نہیں بھی جاتی لیکن وہ رجحان ان کا بد مذہبوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگ آگے چل کے 99% گمراہ اور بددین بد عقیدہ بن ہی جاتے ہیں. ان کا واپس اہل سنت میں آنا ایک مقدر کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ وہ اہل سنت میں آ جائے، ورنہ ان کا نظریہ یا ان کا رجحان دوسری طرف زیادہ ہوتا ہے. آج کل کی جیسے نئی پڑھی لکھی جنریشن ہے، تمام کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست سمجھنا، سمجھانے کے بعد بھی ان کے بات نہیں سمجھ آتی، عقل سے لاجیکلی چیزوں کو دیکھنا جج کرنا، تو پھر ایسا پلٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اگر ظاہر سی بات ہے فیملی اس کے اوپر راضی ہے نکاح کرنے کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایسی شادی کے دعوت میں نہ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. نہ آنے کی اگر وہ وجہ پوچھیں آپ خاص ہیں تو آپ ظاہری طور سے بتا دیں کہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو نکاح کیا وہ ٹھیک نہیں کیا، بد عقیدہ کے گھر پہ یا بددین بد مذہب کے گھر پہ آپ نے رشتہ طے کیا، شادی کی، جو کہ درست نہیں ہے. اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں. چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی